على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. یہ چند نوجوان جو اللہ والے تھے اور روپوش ہو گئے تھے، اور اس روپوشی میں انہوں نے 3 صدیاں گزار دی. اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ان نوجوانوں کی زندگی میں اس کا ایک بڑا نمونہ ہے. اور اس دور میں جہاں اسباب کے بغیر کچھ ہوتا نظر ہی نہیں آتا، خیال بھی نہیں جاتا کہ اسباب کے بغیر اسباب کا خالق بھی کچھ کر سکتا ہے. وہی وجہ ہے کہ آج جس قدر اسباب و وسائل کی کوشش ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا. جتنی اسباب و وسائل کی تک و دو ہے اور اس کے لیے محنت ہے، اس کے مقابل اسباب کے خالق کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے بعض لوگوں کی زندگیوں میں دعا نہیں ہے. بعض لوگوں کی زندگیوں میں دعا ہے ہی نہیں کہ کبھی وہ اللہ سے بھی مانگتے ہوئے نظر آئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہی دعا. 24 گھنٹے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آ رہے. کوئی بھی ظاہری سبب اختیار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اسباب کے خالق کو پکار رہے. کھانا ایک ظاہری سبب ہے، پینا ایک ظاہری سبب ہے، سونا ایک ظاہری سبب ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے جانا ایک ظاہری سبب ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی ان اسباب کے استعمال سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ. کوئی بھی ظاہری سبب اس زندگی کا اختیار کر رہے تو اللہ کے نبی اسباب کے خالق کو پکار رہے. یہ اس یقین کا اظہار اور اعلان ہے کہ ان اسباب میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسباب کے خالق کے اختیار میں ہے. اس لیے پیارے نبی کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ملتا جہاں آپ نے اللہ کو نہ پکارا ہو. گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں ہیں، عسکری وسائل استعمال کر رہے ہیں، لیکن پہلے اللہ کو پکار رہے کہ یہ ظاہری اسباب تو خالق اسباب کے چاہت سے نفع دیں گے اور اس سے نتیجہ آئے گا. لیکن آج اسباب معبود کا درجہ لیے بیٹھے ہیں. آج اسباب و وسائل معبود کا درجہ لیے بیٹھے ہیں. اس لیے ان اسباب کے درپے تو اتنی اس کے لیے قربانی ہے، ان اسباب کے لیے اتنا مجاہدہ ہے، ان اسباب کے لیے اتنی تک و دو ہے، اور اس کی زندگی بھی اللہ کی پکار نہیں. ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، اللہ تعالیٰ پکارا ہی نہیں جاتا، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، زندگیاں گزر رہی ہوتی ہے.
کہ سوچ اور فکر میں الہاد آ گیا، سوچ اور فکر میں الہاد آ گیا، الہاد کہ جو کچھ ہوگا ان اسباب سے ہوگا، یہ الہاد ہے۔ اس سوچ اور فکر میں الہاد کے جراثیم آ گئے کہ جب ڈاکٹر ہے، بیماری کی تشخیص ہو گئی، دوائی بھی مجھے میسر ہے، علاج کے ساری سہولیات بھی ہے، پھر اور کیا کرنا ہے؟ ہیں؟ اس کا تکیہ انہی چیزوں پر ہے، لیکن جس کا اللہ کی ذات میں یقین ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہ شافی، شفا تو اللہ دے گا، ورنہ یہی دوا زہر بھی بن سکتی ہے، یہی لقمہ زہر بھی بن سکتا ہے، یہی ٹکڑا جسم کے لیے بیماری بھی بن سکتا ہے، یہی پانی کا گھونٹ موت کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ مادیت پر ایمان لانے والوں میں اور مادیت کے پیدا کرنے والے ذات پر یقین کرنے والوں میں، کہ جن کا اللہ کی ذات پہ، اسباب کے خالق پہ ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے، اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ ہر قدم پہ اسباب کے پیدا کرنے والے کو پکارتے اور اس پکارنے میں بہت زور لگاتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو پکارا کیا کرتے تھے، آپ کی دعائیں 3 4 4 گھنٹوں پر مشتمل ہیں، مانگی ہی جا رہے ہیں۔ ہوگا تو اللہ کی چاہت سے، لیکن آج جس ماحول میں زندگی گزر رہی ہے یہ مادیت کا طوفان ہے، اور دجالی تہذیب کا ایک نقشہ ہے کہ ذہن سازی یہ ہے کہ اسباب و وسائل سے ہے زندگی ہے، تو وسائل ہیں تو زندگی ہے، ورنہ زندگی کوئی نہیں۔ تو ان نوجوانوں کی اس زندگی سے اور اس ایمان سے یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ مادیت ہار جاتی ہے، ایمان جیت جاتا ہے۔ اسباب و وسائل کے بغیر بھی زندگی کا نقشہ آباد رہتا ہے۔ یہ نوجوانوں کا یہ سبق ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ جو روپوش ہو گئے تھے ان پر شہر والوں کو مطلع کر دیا، اور اس میں ایک بڑی حکمت تھی۔ اللہ میاں کہنا ایک بڑی حکمت تھی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ایک بڑی حکمت تھی کہ اس وقت کا حاکم اللہ کا نیک بندہ تھا، حکومت اہل حق اہل دین کی تھی، لیکن اس ملک میں ایک فرقہ کھڑا ہو گیا جو کہتا تھا مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جسم کے ذرات بکھر جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ فرمایا ان کا روپوشی ختم کرنا، اس میں ایک بڑی حکمت اور مقصد یہ بھی تھا کہ عقیدہ آخرت، اس پر ایمان، اس پر یقین، اس کی ایک عملی شکل سامنے آ جائے کہ عقیدہ آخرت سچا عقیدہ ہے، کہ مردے زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کریں گے،
تمام ذرات پر بھی اللہ کی قدرت کا احاطہ ہے. ہواؤں اور فضاؤں میں کتنے ہی کیوں نہ بکھر جائیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں. یہ ہوائیں بھی اللہ کے حکم کے تابع، یہ فضائیں بھی اللہ کے حکم کے تابع. تو فرمایا اس کی ایک بڑی حکمت تھی کہ یہ عقیدہ آخرت تازہ ہو، اس پر لوگوں کا یقین بحال ہو کہ ان وعد اللہ حق، یہ عقیدہ آخرت برحق ہے اور قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں. اب ان کے آپس میں اب وہی اس بستی والوں کے ہاں یہ بزرگ ٹھہرے، اولیاء اللہ ٹھہرے، ان کی عقیدت، ان کا احترام ان کے دلوں میں آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد طبعی طور پہ ان کی موت واقع ہوئی. اب ان کی آپس میں رائے مختلف ہوئی کہ یہاں غار کے پاس کیا بنانا چاہیے. مختلف رائے آئی. بعضوں نے کہا کہ یہاں کچھ رفائی قسم کی عمارت بن جائے، بعضوں نے کچھ کہا، بعضوں نے کچھ کہا. جو صاحب رائے تھے اور جن کی رائے زیادہ مؤثر تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہاں مسجد بننی چاہیے، یہاں مسجد بننی چاہیے، تاکہ آنے والوں کو یہ پیغام ملے کہ ان کو جو بزرگی ملی ہے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے سے ملی ہے. اگر ان کے مزار پہ جھکو گے تو مردود ہو جاؤ گے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے جھکو گے تو بزرگی مل جائے گی. آج مزاروں کے پاس مسجدوں کا حال دیکھیں، مسجد ویران ہے، مزار آباد ہے. اور وہ بھول ہی گئے کہ جو بزرگ قبر میں ہیں، انہیں جو بزرگی ملی ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے ملی ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے ملی ہے. تو مسجد ویران، قبریں، مزار وہاں آباد. تو کہا مسجد بنائیے تاکہ آنے والوں کو یہ پیغام ملے کہ یہ بزرگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. تو یہ بات جب طے ہوئی کہ مسجد بن جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے اوپر مت بیٹھو، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو. کسی دیکھنے والے کو یہ نہ ہو کہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا قبر کو پختہ کرنا، اس لیے منع فرمایا. قبر کچی ہونی چاہیے، پختہ نہیں ہونی چاہیے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضرات انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. انہوں نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی. سجدہ اللہ کو، اللہ کے گھر میں. ان بزرگوں کے پاس جائیے اس خیال سے جائیے کہ اللہ کے ایسے لوگ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے. فاتحہ پڑھیے، اصالہ ثواب کیجئے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے تو آپ کے لیے دعا کرتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج، یہی کہتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر. تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی پر، قبر والے پر، جانے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے. تو یہ بات طے ہوئی کہ یہاں آنے والے آ کر نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں. اس لحاظ سے یہاں مسجد بنا دینی چاہیے. اب یہ معروف لوگ تھے، بعد کے لوگوں کے اندر بھی یہ بات آئی کہ ان کی تعداد کتنی تھی. بعضوں نے کہا ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا. بعضوں کی خیال یہ تھا کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا. اور بعضوں کی رائے یہ تھی کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کریم فرما رہے کہ ان کی گنتی اللہ ہی جانتے، اس لیے کہ گنتی کا حاصل کچھ نہیں. اصل مقصد تو ان کا عقیدہ ہے، ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا مجاہدہ ہے، اور ان پر جو اللہ کی مدد اور نصرت اور قدرت کا نمونہ ان کی زندگیوں میں آیا، اصل تو وہ ہے سبق آموز. وہ قرآن نے اس واقعے میں ذکر کر دیا. گنتی کوئی ضروری نہیں، 3 ہو تب بھی وہ مقصد حاصل ہے، 7 ہو تب بھی وہ مقصد حاصل ہے. تو فرمایا اس میں آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک سبق ہمیشہ یاد رکھو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس واقعے کے ساتھ ایک بات سبق کے طور پہ کہی کہ جب بھی دنیا میں تم اسباب اختیار کرو اور منصوبہ بندی کرو اور پلاننگ مکمل کر لو اور وسائل اکٹھے کر لو، تو ان چیزوں پہ اعتماد نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ کہنا کہ گویا کہ اعتراف ہے کہ مجھے ان اسباب پر اعتماد نہیں، مجھے اعتماد اسباب پیدا کرنے والے رب پر ہے. میرا ایمان یقین ان مادی چیزوں پہ نہیں، میرا ایمان اور یقین ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات پر ہے. تو جب بھی کوئی اسباب اختیار کرو، جب بھی کوئی لائے عمل اختیار کرو، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. تو یہ جو لفظ ہے انشاءاللہ، اردو میں بھی کہہ سکتے بھئی اللہ کی مرضی، اس نے مرضی ہوئی تو ہو جائے گا. ہم نے اپنی سے کوشش کر لی بھائی، اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. بھائی ہم نے تدبیر کر لی، اللہ اس میں بہتر سمجھیں گے تو ہو جائے گا. تو یہ مسلمان کی زندگی کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ہر وقت اسباب اختیار کرتے ہو، زندگیوں میں وسائل اختیار کرتے ہو، تو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ہو اور اللہ کی مدد اور نصرت کے محتاج بھی بنو، تاکہ اس کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ بھائی یقین عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.